Welcome to Lecture 12 of Course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے دو ٹاپکس کور کیے. ان میں سے ایک تو تھا میٹرکس ریلیٹڈ فنکشنز جو مائکروسافٹ ایکسل میں کیے جاتے ہیں. ان کا سنٹیکس ہم نے ریویو کیا اور ایگزامپلس بھی ہم نے کی، اور ہم نے دیکھا کہ اگر مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کیا جائے تو میٹرکس ریلیٹڈ کیلکولیشنز بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہم نے ریشو پرپورشن کا کانسیپٹ پارٹلی اسٹڈی کیا اور کچھ ایگزامپلس اس کی بھی ہم نے کی. آج کے لیکچر میں بھی دو ایریاز ہم کور کر رہے ہیں. ایک تو ہے ریشو پرپورشن. کچھ ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے کی ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے ایکسل میں کیسے یہ حل کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کو آج ٹچ کریں گے. ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کون سے ایریاز مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کے اندر کور ہو رہے ہیں، اور کچھ انیشل ایگزامپلس، کچھ کانسیپٹس جو پارٹلی ہم کور کر چکے ہیں. میں ایکسپلین کر چکا ہوں مارک اپ، مارک ڈاؤن اور ڈسکاؤنٹ. تو یہ ہے آج کے لیکچر کے ٹاپکس. آئیے اب پہلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. آج سے ہم ماڈیول 3 آف دا کورس شروع کر رہے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو کہ اس کورس کے 8 ماڈیول ہیں. یہ پہلے لیکچر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. 2 ماڈیول ہم کور کر چکے ہیں اور آج سے ہم ماڈیول 3 کے ساتھ کام شروع کر رہے ہیں. ماڈیول 3 میں جو ایلیمنٹس شامل ہیں ان میں ایک تو ریشو اور پروپورشنز کور کیا جا رہا ہے، جو بیسیکلی میتھمیٹیکل ٹیکنیکس کا حصہ ہے. ارتھمیٹک آپریشنز، الجبرا آپریشنز. اور اب مرچنڈائزنگ آج کے لیکچر سے شروع ہوگا، لیکچر 12. پھر میتھمیٹکس آف مرچنڈائزنگ لیکچر 13 سے 16 تک کور کیے جائیں گے. تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلیں. آج کے لیکچر میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ریویو ہم کر چکے ہیں اور 2 ٹاپکس ریشو پرپورشنز اور مرچنڈائزنگ ہم کور کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، اسائنمنٹ 1 اینڈ اسائنمنٹ 1B. اس کو میں چاہوں گا کہ میں ایکسپلین کروں. آپ کے اس کورس میں 4 کمپوزٹ اسائنمنٹس ہیں. کمپوزٹ کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی تو 8 اسائنمنٹس ہیں، لیکن ان کو میں نے 4 کمپوزٹ اسائنمنٹس نے ڈیوائڈ کیا ہے، اور اس طرح سے کہ ماڈیول 1 اور 2 کی ایک اسائنمنٹ ہوگی جس کا ٹائٹل ہے اسائنمنٹ 1، اور اس کے 2 پارٹس ہیں، اسائنمنٹ 1A اور اسائنمنٹ 1B. اور بیسیکلی کر ہم یہ رہے ہیں کہ 1A وہ کوشچنز کور کرے گی جو ماڈیول 1 میں ایکسپلین کیے گئے، اور 1B وہ کانسیپٹس کور کرے گی جو ماڈیول 2 میں کور کیے گئے ہیں. تو آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کورس کی ویب سائٹ پہ فوراً جا کے اس اسائنمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس کی جو ڈیٹس ہیں ان کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ فائنل کلوزنگ ڈیٹ اس اسائنمنٹ کی کیا ہے. تو یہ اسائنمنٹ بیسیکلی ان سب کانسیپٹس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے جو ہم ماڈیولز 1 اور 2 میں کور کر چکے ہیں. تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلیں.
اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپک ہے ایسٹیمیٹنگ یوزنگ ریشوز. ریشوز ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کی. وہاں پہ ہم نے ایک اسٹریٹ کوشچن کیا تھا. ایک سوال تھا جس میں پنچ بنائی جا رہی تھی اور 3 جوسز تھے، مینگو جوس، ایپل جوس، اورنج جوس. یہاں پہ تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے. سوال اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ریشوز آف مینگو جوس، ایپل جوس اینڈ اورنج جوس آر 3:2:1. دوبارہ دیکھیے، ریشو ہے 3:2:1. اور سوال کیا ہے؟ اف یو ہیو 1.5 لیٹرز آف اورنج جوس ہاؤ مچ پنچ کین یو میک؟ تو آئیے پہلے اس کو ذرا ڈسکس کریں. سوال کیا ہے کہ تناسب معلوم ہے، 3:1 ہے، 3 جوسز ہیں، اور اس ریشو کو استعمال کر کے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹل اگر اتنی والیوم ہے تو ڈفرینٹ جوسز کس طرح سے ایسٹیمیٹس ان کے کیسے لگائے جائیں گے. تو یہاں بھی بیسک آئیڈیا اسی طرح سے ہے جیسے پچھلے سوال میں کیا تھا کہ جو نون کوانٹیز ہیں، ریشوز 3, 2 اور 1، ان کو جمع کر لیا جائے، ٹوٹل نکال لیا جائے جو 6 بنتا ہے، اور پھر جو نون کوانٹٹی ہے اس کو ایز اے ریفرنس رکھ کے، اور جو ان نون کوانٹٹی ہے اس کی ریشو نون کوانٹٹی کے ساتھ استعمال کر کے کیلکولیشن کر لی جائے. تو آئیے سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں، کلیئرٹی بہتر اس میں آئے گی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی کیلکولیشن کہ مینگو جوس 3، ایپل جوس 2، اورنج جوس 1. یہ ریشو ہے 3:2:1 اور ٹوٹل 6 نکل رہا ہے. سوال یہاں پہ کیا ہے؟ گیون کیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ اورنج جوس کی کوانٹٹی 1.5 ہے، 1.5 لیٹر. تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتنا مینگو جوس اور ایپل جوس چاہیے، اور اس کوانٹٹی کے ساتھ ٹوٹل کتنا پنچ آپ بنا سکتے ہیں. آئیے اس پرابلم کا انالیسس کریں کہ یہاں پہ تناسب دیا گیا 3:2:1 از نون. پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اورنج جوس جس کو ہم زیڈ کہہ رہے ہیں اس کی کوانٹٹی دی ہوئی ہے 1.5 لیٹر. تو سوال ساتھ کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ باقی 2 جوسز کی کیا کوانٹٹی ہوگی اور ٹوٹل کتنا جوس آپ بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور نقطہ غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سرٹن کوانٹٹی اورنج جوس کی ہے، اور آپ جو پنچ بنا رہے ہیں اس میں ایک خاص ریشو سے آپ نے دوسرے جوسز کو استعمال کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل کوانٹٹی اس طرح سے لمیٹڈ ہو گئی کہ جتنا جوس اورنج جوس ہمارے پاس ہے صرف اسی کی تناسب سے، اسی کے تناسب سے ہم دوسرے جوسز کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ٹوٹل کوانٹٹی اورنج جوس کی مقدار کے ساتھ ریلیٹ کرے گی. تو آئیے اب کیلکولیشن کی طرف چلیں کہ آپ نے دیکھا پہلی کیلکولیشن ادھر ہم کر رہے ہیں مینگو جوس ایکس. تو مینگو جوس کی ریشو اورنج جوس کے ساتھ ہے 3:1. تو 3/1 ہم کر رہے ہیں ملٹیپلائڈ بائی دا کوانٹٹی آف اورنج جوس. تو اٹ مینس کہ مینگو جوس اسی تناسب سے 4.5 لیٹرس ہو گیا، چونکہ ریشو آف مینگو جوس اور اورنج جوس 3:1 تھی. سملرلی ایپل جوس دیکھیے کہ ریشو بن رہی ہے 2:1. تو یہاں پہ
2 ڈیوائڈیڈ بائی 1 ہم کر رہے ہیں ملٹیپلائڈ بائی دا کوانٹٹی آف اورنج جوس. تو اس سے رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے 3 لیٹر. اورنج جوس پہلے ہی معلوم ہے 1.5. تو ان تینوں کوانٹٹیز کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس جواب 9 لیٹر آ جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس کیلکولیشن میں کیسے ریشوز کو استعمال کر کے 3 ان نونس ورک آؤٹ کیے گئے. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اس سلائیڈ پہ ہم نے وہی سوال مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے کیا ہے. طریقہ ملاحظہ فرمائیے کہ پہلے ہم نے تینوں جوسز کے نام لکھے ہیں. رو 31 32 33 مینگو جوس, ایپل جوس, اورنج جوس. پھر رو 30 میں ہم نے ریشو لکھا پہلے کالم بی میں. پھر ریشوز ہم نے لکھی ہیں کہ مینگو جوس 3, ایپل جوس 2, اورنج جوس 1. پھر اگلے کالم میں ہم گئے, وہاں پہ مینگو جوس کی کوانٹٹی چونکہ نکالنی ہے تو ان نون کویشچن مارک لکھا ہے. ایپل جوس از ان نون کویشچن مارک لکھا ہے. اورنج جوس کی کوانٹٹی دی گئی ہے دیٹ از 1.5. میں نے آپ کی سہولت کے لیے کالم ای میں کیلکولیشنیں کی ہیں تاکہ میں آپ کو کالم ڈی میں ٹوٹل لیٹرز کا فارمولا دکھا سکوں. اور آئیے ہم اس فارمولے کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایکول سائن اور B34 ڈیوائڈیڈ بائی B33 اور ملٹیپلائڈ بائی B33 یعنی اورنج جوس کی ریشو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسی کو ہم نے استعمال کر کے تو یہ کیلکولیشن یہاں پہ کر لی. اس سے اوپر والی جو روز ہیں جب مینگو جوس ہے, مینگو جوس کا فارمولا بھی اسی ورک شیٹ پہ دیا گیا ہے اور وہ فارمولا اس طرح سے ہے ایکول سائن پھر مینگو جوس ڈیوائڈیڈ بائی اورنج جوس یعنی ریفرنس B31 ڈیوائڈیڈ بائی B33 اور ملٹیپلائڈ بائی 6. تو اس طرح سے وہ 4.5 اور 3 کی ویلیوز نکالی گئی ہیں. آئیے اگلا سوال دیکھیں. یہ ایک اور ریشوز نکالنے کا سوال ہے. سیم پرابلم, صرف پوچھنے کا انداز مختلف ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا. اس قسم کے سوال جن کو ورڈ پرابلم کہا جاتا ہے یعنی الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو ورک آؤٹ کریں. الفاظ میں چونکہ وہ چھپا ہوا ہے ویریبل, تو جیسے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ جو نون کوانٹیز ہیں ان کو پک کر کے تو ان کو پہلے لسٹ کر لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں. پھر جو ان نون کوانٹیز ہیں ان کی جگہ ویریبلس کے نام لکھ لیں اور پھر ریشو کا استعمال کریں. ان نون ویریبل کی ریشو نون کے ساتھ ملٹیپلائڈ بائی جو بھی کوانٹٹی جس کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے اس سوال کو آپ دیکھیں کہ کیسے حل کیا گیا ہے. کیلکولیشن یہاں پہ دیکھیے کہ مینگو جوس, ایپل جوس, اورنج جوس ریشوز دی ہوئی ہیں 3 to 1.5. پچھلے سوال میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ریشو تھی 3 to 2 to 1. یہاں پہ ریشو بدل گئی ہے, اب ریشو ہے 1.5. اب آپ نے ٹوٹل جب ایڈ کیا تو ٹوٹل نکلا 6.5. اب سملر سوال آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس 500 ملی لیٹرز اورنج جوس ہے تو کتنا پنچ آپ بنا سکتے ہیں اور اس میں کتنا مینگو جوس اور کتنا ایپل جوس استعمال ہوگا. تو ہم نے یہ کیا کہ مینگو جوس کے لیے ایکس کا ویریبل استعمال کیا ہے اور ایپل جوس کے لیے وائی کا ویریبل استعمال کیا ہے. پھر کیلکولیشن دیکھیے کہ جب ایکس کی ویلیو نکالنی ہے تو ریشو ہم استعمال کر رہے ہیں مینگو جوس ٹو اورنج جوس. اور کیوں یہ ریشو استعمال کر رہے ہیں آئیے ڈسکس کریں. پوائنٹ یہ بتایا
کہ جب آپ ایک ویریبل کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریشو استعمال کریں اس ویریبل کی اس ویریبل کے ساتھ جہاں پہ ویلیو نون ہے. یعنی یہاں پہ سوال اس طرح سے تھا کہ اورنج جوس 500 ml بتایا گیا کہ اس کی کوانٹٹی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ریشو جو نکلے گی وہ اس کوانٹٹی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی. اسی طرح دوسرا ویریبل کیلکولیٹ ہوگا، اس کی ریشو بھی آپ اسی طرح سے لیں گے. ایپل جوس کی ریشو اورنج جوس کے ساتھ، اور اس کو بھی ملٹیپلائی کریں گے 500 ml کے ساتھ. تو یہ ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے ریشو کو استعمال کرنے کا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیسے حل ہوا ہے. کہ یہاں ہم نے 3 ڈیوائڈیڈ بائی 1.5 انٹو 500 کیا، چونکہ مینگو جوس اور اورنج جوس کی یہ ریشو تھی، اور 500 سے ملٹیپلائی کیا ہے چونکہ نون جو کوانٹٹی ہے وہ اورنج جوس کی ہے. اب جب ایپل جوس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں وائی ویریبل ایکول ٹو، تو اس کی ریشو 2 to 1.5، تو اس کو لکھ رہے ہیں 2 ڈیوائڈیڈ بائی 1.5 ملٹیپلائڈ بائی 500، اور جواب نکلا 667 ml. اورنج جوس آلریڈی نون ہے 500 ml. تو ان تینوں کوانٹٹیز کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ٹوٹل جواب 2167 ملی لیٹر آ جائے گا. آئیے دیکھیں یہ سوال ایکسل سے کیسے حل ہوا، کیسے ہم نے اس کو کیا. تو اس کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے. پہلے ہم نے اسی طرح جیسے پچھلی سلائیڈ میں کیا تھا، ٹائٹلز لکھے ہیں، مینگو جوس، ایپل جوس، اورنج جوس، ٹوٹل ملی لیٹرس ml لکھا ہوا. پھر ریشوز ہم نے یہاں لکھ دیں 3 2 1.5. اب ہم نے 6.5 کا فارمولا لکھا. وہ کیسے؟ ایکول سائن اور پھر سم، پھر بریکٹ، پھر ہم نے 3 کو سلیکٹ کر کے ماؤس کے ساتھ تو ڈرا کر کے اس کو ڈریگ کر کے تو اورنج جوس تک لے گئے. تو رینج کی ویلیو جو B45 B47 بنتی ہے وہ ایکسل نے اس فارمولے میں لکھ دی. پھر بریکٹ کلوز کیا، پھر انٹر. تو انٹر جب کیا تو 6.5 ویلیو ہمارے پاس آ گئی. اب ڈی کالم میں مینگو جوس کے سامنے میں نے کوشچن مارک لکھا، جو یہ فارمولے نے اس کو کور کیا ہوا ہے، فارمولے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، مگر ایک کوشچن مارک وہاں لکھا ہوا ہے. ایپل جوس جو کہ کوانٹٹی ان نون ہے، کوشچن مارک لکھا ہے. اورنج جوس کی کوانٹٹی نون ہے تو 500 لکھا. ٹوٹل کی کوانٹٹی ان نون ہے تو کوشچن مارک لکھا ہے. آپ نوٹ کیجئے کہ کالم ای میں نے جو ایکچوئل ویلیو مینگو جوس کی نکل رہی ہے فارمولا اپلائی کر کے، اس کو میں نے سیل E44 میں لکھا ہے تاکہ آپ کو فارمولا بھی نظر آئے اور ویلیو بھی نظر آ جائے. تو اصل میں یہ کیا گیا ہے کہ D45 سیل میں ایکول سائن لکھ کے پھر ریشو نکالی گئی B45 which is 3 ڈیوائڈیڈ بائی B47 جو اورنج جوس کی ریشو ہے، اور اس کو ملٹیپلائی کیا گیا نون ویلیو جو ہے D47 یعنی اورنج جوس کی جو 500 ml نون کوانٹٹی ہے اس سے ہم نے ملٹیپلائی کیا. تو اس کو جب انٹر کیا تو ویلیو 1000 آ گئی. سملر فارمولا استعمال کیا گیا ہے ایپل جوس کے لیے. اس کو دیکھیں کیا فارمولا کیا ہوگا، ایکول سائن، پھر آپ B46 سیل کو سلیکٹ کریں گے، ڈیوائڈیڈ بائی دا نون ریشو، جس جوس کی کوانٹٹی نون ہے تو وہ بن رہی ہے B47 ملٹیپلائڈ بائی دا نون ٹوٹل کوانٹٹی 500 ہے تو یہ D47 ہوگا. پھر انٹر کریں تو ویلیو 667 آپ کے سامنے آ جائے گی. اب ان کیلکولیشنز کے بعد یہ تینوں ویلیوز آپ کے پاس آ گئیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کیسے نکلے گا. ٹوٹل نکالنے کے لیے اب آپ نے سمپلی ان تینوں ویلیوز کو جمع کرنا ہے.
تو کیسے وہ جمع کریں گے، کیسے ایڈیشن ہوگی، اس کا فارمولا میں آپ کو ایکسپلین کروں. ایکول سائن سب سے پہلے، پھر سم، پھر بریکٹ، پھر آپ ماؤس کو موو کریں گے. سب سے پہلی جو کوانٹٹی ہے جو آپ جواب نکال چکے ہیں اس کو کلک کریں، پھر ماؤس کو ڈریگ کر کے جو تھرڈ ویلیو ہے وہاں تک لے جائیے تو ود ان بریکٹس رینج آ جائے گا. یہ جو ہم نے جوس کی کوانٹیز نکالی ہیں، جب رینج انٹر ہو جائے تو پھر بریکٹ اور پھر انٹر. تو جب آپ انٹر کریں گے تو ٹوٹل جو کوانٹٹی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ وہی سوال جو پہلے ہم نے مینولی کیا کیلکولیٹر کے ساتھ، اب وہ بڑی آسانی سے ایکسل میں بھی ہو گیا. تو آئیے آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک ایکسرسائز میں نے یہاں پہ دی ہے، اور یہ بھی انٹرسٹنگ ایک سوال ہے کہ ایک کلاس ہے، اس میں جو ریشو ہے پاسنگ گریڈز ٹو فیلنگ گریڈز وہ ہے 7:5، اور اس کلاس میں 36 اسٹوڈنٹس ہیں. تو پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ مینی آف دا 36 اسٹوڈنٹس فیل دا کورس. ہاؤ مینی آف دا 36 اسٹوڈنٹس فیل دا کورس. تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں. طریقہ وہی ہے جو پہلے ہم نے کیا. پچھلے سوال میں جوسز کی بات ہو رہی تھی، 3 جوسز تھے تو ہم نے ایڈ کیا تینوں کو. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے فیل اور پاس ہونے کی، اور ایک نمبر بتایا گیا کہ جو پاس ہونے والے ہیں ان کا تناسب جو فیل ہونے والے ہیں ان کے ساتھ 7:5 ہے. تو ان ادر ورڈس ٹوٹل جو نکلتا ہے یہ 7 + 5 یہ 12 ہو گیا. تو ریشو کیا نکلتی ہے اس کو دیکھیں. 7/12 یہ ریشو نکلے گی پاس ہونے والوں کی. 5/12 یہ ریشو نکلے گی فیل ہونے والوں کی. تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ نمبر نکالا جائے کہ فیل کتنے ہوئے، اور پھر ٹوٹل نمبر بتایا گیا. تو اب تو سوال بہت ہی آسان ہو گیا کہ 5/12 multiplied by 36. تو یہ تو زبانی آدمی نکال سکتا ہے کہ یہ جواب 15 آ گیا. اگر یہ سوال ہوتا کہ کتنے اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں تو اس کو کیسے کرتے کہ 7/12 multiplied by 36 اس طرح سے یہ نکلتا. یعنی ریشو کو جو ٹوٹل آپ نے نکالا ہے ریشو اس کو ایڈ کر کے جو ٹوٹل نکلتا ہے اس سے آپ یہ پروپورشن نکال رہے ہیں. یہ اصل میں پروپورشن اب بن رہی ہے 7/12 پروپورشن ہم نکال رہے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. تو آئیے دیکھیں سلائیڈ پہ ہم نے اس کو کیسے حل کیا کہ ریشو 7:5 کو کیسے لکھ سکتے ہیں کہ 7:5 یا 7/5، اور اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ جی 7 + 5 = 12، اور اس میں 5 اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں یعنی 5/12 فیل ہوئے. تو 5/12 × 36 = 15. تو آپ نے دیکھا جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ بہت آسان طریقہ ہے کہ سمپلی جو کوانٹٹی نکالنی ہے اس کی ریشو آپ استعمال کریں، ٹوٹل نمبر سے ملٹیپلائی کریں. آئیے آگے چلتے ہیں. اس سلائیڈ پہ 2 نئی ڈیفینیشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. پروپورشن کس کو کہتے ہیں؟ A/B = C/D. اس کا کیا مطلب ہے؟ A/B جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ A اور B کا آپس میں ایک تناسب ہے. پھر سملرلی C/D جب کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ریشو ہے اور ایکول سائن شو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریشو A کی B کے ساتھ ہے وہی ریشو C کی D کے ساتھ ہے. اس کی اگزامپل لیں.
1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 مثلاً ایک ریشو ہوئی، اور اگر ہم 2 ڈیوائڈیڈ بائی 4 لیں تو وہ بھی اگر آپ سمپلیفائی کریں تو 1/2 ہی بنتا ہے. ان ادر ورڈس جو 1 اور 2 کی ریشو ہے، پروپورشن ہے، وہی پروپورشن 2 اور 4 کی بھی ہے. ایک اور نمبر لیں مثلاً 8 to 16، اگین 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 آ جائے گا. تو یہ پروپورشن کا کانسیپٹ جو ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں، یہاں ذرا فارمل ڈیفینیشنز کی اب بات ہو رہی ہے. تو آئیے یہ 2 نئی ٹرمز جو ہم اب سیکھنے لگے ہیں ان کو دیکھیں کہ پروپورشن میں یہ کیا ہے. ان میں سے ایک تو ہے مینز. مینز کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ A ڈیوائڈیڈ بائی B اور پھر C ڈیوائڈیڈ بائی D میں ایک ویلیو میں کہا جا رہا ہے B اور دوسری میں کہا جا رہا ہے C، یعنی ایک ویلیو ڈینومینیٹر میں ہے اور دوسری ویلیو نیومریٹر میں ہے. اور یہ مینز کیا ہے کہ ان پوزیشنز میں جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو مینز کہتے ہیں. یہ ڈیفائن کیا گیا، اور اس کی ڈیفائننگ پراپرٹی بتائی جا رہی ہے کہ ڈیفائننگ پراپرٹی کیا ہے کہ پروڈکٹ آف دا مینز از اکول ٹو دا پروڈکٹ آف دی ایکسٹریمس. یعنی ایکسٹریمس مینز تو ہوا جو ویلیوز B اور C ڈیفائن ہوئی، اور ایکسٹریمس کیا کہ D اور A، وہ دو ویلیوز جو باقی رہ گئیں. یعنی رائٹ سائڈ پہ جو ڈینومینیٹر میں ویلیو تھی اس کو نیومریٹر لیفٹ سائڈ ویلیو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا گیا. تو جب آپ یہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ A ملٹیپلائڈ بائی D اور B ملٹیپلائڈ بائی C. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ A ڈیوائڈیڈ بائی B از اکول ٹو C ڈیوائڈیڈ بائی D. پھر یہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ جو ویلیو ہے B کو ڈائگنلی جو ویلیو ہے وچ از C اسے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ مینس ہیں. اور جو باقی دو ویلیو ہیں A اور D ان کو کہا جا رہا ہے جی یہ ایکسٹریمس ہیں. تو آئیڈیا کیا ہے کہ کراس ملٹیپلائی جب آپ کر رہے ہیں پروپورشنز میں، یہ دو پروڈکٹ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں. برابر کب ہوتے ہیں؟ کہ جب ریشوز برابر ہوتی ہیں. یعنی یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دونوں ریشوز برابر ہیں تو پروڈکٹس آف دا مینز اینڈ دا پروڈکٹ آف دی ایکسٹریمز آر ایکول. تو آئیے دیکھیں، ایک میں نے چھوٹی سی اگزامپل آپ کے لیے تیار کی ہے کہ یہ پروڈکٹ آف مینز اور ایکسٹریمز یہ کیسے استعمال ہوتا ہے. یہ دو پروپورشنز آپ کو دیے گئے ہیں سلائڈ پہ. ایک ہے 24/140 اور دوسرا ہے 30 ڈیوائڈیڈ بائی 176. یہاں پہ ذرا بات ہو جائے کہ اگر دو پروپورشنز ایکول ہیں تو اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ جو پروڈکٹ آف مینز اور پروڈکٹ آف ایکسٹریمز برابر ہونا چاہیے. اب اس سوال میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹ نکال رہے ہیں، اور اگر پروڈکٹ برابر ہوئے تو اٹ مینس کہ یہ ریشوز جو ہیں پروپورشنل ہیں. اگر برابر نہ ہوئے تو دین اٹ مینس کہ ریشوز یہ پروپورشنز برابر نہیں ہیں اور یہ ریشوز پروپورشنل نہیں ہیں. تو آئیے سلائڈ پہ دیکھیں. اس میں سوال تھا 24/140 کیا یہ 30 ڈیوائڈیڈ بائی 176 کے پروپورشنل ہے یا نہیں. تو اس کا چیک کرنے کا طریقہ جو رول آپ کو سمجھایا گیا کہ پروڈکٹ آف مینز
must be equal to product of extremes. اب means یہاں پہ دیکھیں means کیا ہے وہ یاد کریں A ڈیوائڈیڈ بائی B تو یہاں پہ B از 140 اور دوسرے کیس میں C which is 30 ڈیوائڈیڈ بائی D that is 176. تو آپ کے جو مینس تھے وہ تھے B into C. in other words پہلا پروڈکٹ ہوا پروڈکٹ آف مینس ہوا 140 into 30 اور یہ جواب آ گیا 4200. ایکسٹریمز کیا ہیں؟ پہلی جو پرپورشن ہے اس میں 24 اور دوسری پرپورشن میں 176 یعنی ایک ویلیو نیومریٹر کی ایک ٹرم میں اور دوسری ویلیو ڈینومینیٹر میں دوسری ٹرم میں. تو اس کا پروڈکٹ ہوا 24 into 176 تو یہ جواب آ گیا 4224. تو آپ نے دیکھا کہ یہ برابر نہیں ہے یعنی ایک کیس میں پروڈکٹ نکل رہا ہے 4200 دوسرے کیس میں نکل رہا ہے 4224. in other words جو رول تھا کہ پروڈکٹس برابر ہونے چاہیے وہ ہے نہیں. تو نتیجہ یہ ہوا these ratios are not proportional یعنی جواب یہ نکلا کہ 24 by 140 is not proportional to 30 divided by 176. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہاں پہ ایک اور پرپورشن کا سوال آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور سوال کیا ہے کہ find the unknown value in the proportion 2 to ratio x equal to 3 to ratio 9. تو اس کو ہم کیسے نکالیں گے ذرا ڈسکس کریں. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میتھڈ کیا ہے. بیسیکلی تو وہی ہے کہ پروڈکٹ آف مینس از اکول ٹو پروڈکٹ آف ایکسٹریمس. تو ہم یہ کریں گے کہ یہ دو پروڈکٹس ہم نکال لیں گے. ایک ویریبل ان نون ہے تو جب ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آ جائیں گے تو جس سائڈ پہ ویریبل ان نون ہے اس سائڈ سے صرف ویریبل کو لے لیں گے اور دوسری ویلیو کو دوسری سائڈ پہ ٹرانسفر کر دیں گے. تو آئیے دیکھیں یہ کیسے کیلکولیشن ہو رہی ہے. کہ سوال ہے 2 کی ریشو x کے ساتھ ایکول ٹو 3 کی ریشو 9 کے ساتھ. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کیلکولیشنیں سیدھی اسٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک کیس میں 2 into 9 پروڈکٹ بن رہا ہے اور دوسرے کیس میں x into 3 پروڈکٹ بن رہا ہے اور 3 into x. in other words 18 is equal to 3x اور اس کو آپ 3 کو دوسری سائڈ پہ جب لے جائیں گے ڈیوائڈ ہو جائے گا 18 ڈیوائڈیڈ بائی 3 تو یہاں آ گیا 6 equal to x جس کو آپ لکھ سکتے ہیں x is equal to 6. یعنی آپ نے اس طریقے کو استعمال کر کے تو x کی ویلیو ورک آؤٹ کر لی. آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں. یہ تھوڑا سا اور ایکسپینڈڈ پرابلم اس کو دیکھیں کیسے ورک آؤٹ کیا گیا. کہ یہاں پہ 2x+1 کی ریشو 2 کے ساتھ ہے اور x+2 کی ریشو 5 کے ساتھ. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ مینس کیا ہے تو پہلی ٹرم میں مینس 2 ہے اور دوسری ٹرم میں مینس x+2 ہے. یعنی پہلا جو پروڈکٹ نکلے گا وہ 2 into x+2 یہ پروڈکٹ نکلے گا اور دوسرا پروڈکٹ نکلے گا 5 into 2x+1. اس کو آئیے دیکھتے ہیں یہاں کیسے لکھا ہوا ہے کہ 2x+1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 یہ پہلے ویسے لکھا ہے پھر اس کو کراس ملٹیپلائی کیا ہے 5 into 2x+1 اور دوسری سائڈ پہ 2 into x+2 یہ میں ابھی ایکسپلین کر چکا ہوں. پھر آپ نے اس کو سالو کیا کہ 5 کو آپ نے ہر ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا 5 into 2x 10x بن رہا ہے 5 into 1 5 بن رہا ہے ایکول سائن 2 into x 2x بن رہا ہے پھر 2 into 2 4 بن رہا ہے
اب یہ ہم کریں گے کہ جو لائک ٹرمز ہیں وہ ایک سائڈ پہ لے آئیں گے. اب لائک ٹرم کیا ہے ذرا اس پہ بات کریں کہ لائک ٹرم جب آپ الجبرے کے آپریشنس کر رہے ہیں تو لائک ٹرم ہوتی ہے کہ اگر صرف کانسٹنٹس ہیں مثلا 1 ہے 2 ہے 15 ہے وداؤٹ اینی ویریبلس تو وہ ایک سائڈ پہ کر لیے جاتے ہیں. اگر ویریبل ہے مثلا ایکس ہے یا وائی ہے یا کوئی بھی اور ویریبل ہے تو ان ویریبلس کو ایک جگہ پہ کر لیا جاتا ہے, ایک سائڈ پہ لے جایا جاتا ہے. اکثر یہ چونکہ بڑے سمپل سے پرابلمس ہوتے ہیں اور ایک ہی ٹائپ کا ویریبل آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ ایڈیشن کے ساتھ ایک ٹوٹل نمبر آف دیٹ ویریبل نکل آتا ہے. پھر آپ اس کو ایک سمپل ایکویشن بن جاتی ہے, اس سے ویلیو نکل آتی. تو آئیے یہ آخری جو حصہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹل اب نکلا 8x = -1. تو x اب آپ نے -1 ڈیوائڈیڈ بائی 8 آپ کا جواب نکل آیا. تو آپ نے دیکھا کہ پروپورشن کو استعمال کر کے اور پروڈکٹس کا جو کانسیپٹ تھا پروڈکٹس آف مینز اور ایکسٹریمز ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا اور ان نون ویلیو کیسے کیلکولیٹ کر لی. آئیے آگے چلیں. یہاں تھوڑی سی بات, اسٹوڈنٹس اس کورس میں جو حصہ ریشو پروپورشن کا تھا اس کو ہم اب کور کر چکے ہیں. کئی سوال ہم نے دیکھے ہیں, یہ میتھڈز اب آپ کے لیے کلیئر ہو چکے ہوں گے کہ ریشو کے سوال پروپورشن کے سوال کیے جائیں. اگرچہ ہم نے بڑی سمپل ایگزامپلس کی لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی یوزفل ٹیکنیکس اور بڑی آسان بھی ہیں, ان کو استعمال کر کے اس قسم کے سوالات بڑی آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا پارٹ ہمارے کورس کا کیا ہے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں مرچنڈائزنگ. مرچنڈائزنگ کیا ہے؟ مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس, یہ میں نے بریفلی آپ کو پہلے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ کیا ہے. تو مرچنڈائزنگ اصل میں وہ کیلکولیشنس ہیں, وہ میتھمیٹیکل اپلیکیشنس ہیں جو بزنس انٹرپرائزز استعمال کرتے ہیں, جو اس قسم کے ٹاپکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں جن کو آپ مثلا ڈسکاؤنٹ کیا ہے, ڈسکاؤنٹ کیسے یوز کیا جاتا ہے, کمپنیاں کیسے ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں, کیسے ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشنز کی جاتی ہیں. ڈسکاؤنٹ کئی قسموں کے چونکہ ہوتے ہیں تو وہ کیلکولیشنز بھی کئی قسموں کی ہوتی ہیں. سملرلی مارک ڈاؤن, ہم نے اس کی بھی بات چیت شروع میں کی تھی, مارک ڈاؤن, اور میں نے آپ کو بریفلی کچھ ایگزامپلس بھی دی تھیں کہ مارک ڈاؤن کیا ہے. سملرلی مارک اپ کی بات ہوئی تھی, کئی ایگزامپلس میں نے آپ کو دی تھیں. اسی سلسلے میں انوائسنگ کیا ہے, انوائسز کیسے بنائی جاتی ہیں, کمپنیاں اپنا سیل پرچیز اور اکاؤنٹس انوینٹری کنٹرول کا کام کیسے کرتی ہیں, یہ کیا کیلکولیشنیں ہوتی ہیں, یہ سب مرچنڈائزنگ میں آتا ہے. تو اب ہم اس کورس میں مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کی بات کرنے لگے ہیں. اور سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک سلائیڈ یہاں تیار کی ہے کہ مرچنڈائزنگ کے ایریاز کیا ہیں. سو لیٹس لک ایٹ دیٹ سلائیڈ فرسٹ, کہ اس میں ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں. کہ انڈرسٹینڈ دی آرڈنری ڈیٹنگ نوٹیشن فار دا ٹرمز آف پیمنٹ آف این انوائس. اس کو میں ذرا ایکسپلین کر لوں کہ انوائسنگ کو ہینڈل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, اور مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس میں انوائسنگ کو اچھی طرح سے ڈیل کیا جائے گا. تو یہ ایک پہلو ہے جو ہم اسٹڈی کریں گے, کیسے میتھمیٹکلی اس کو ہینڈل کرنا ہے. آئیے واپس سلائیڈ کی طرف چلیں. سالو مرچنڈائز پرائسنگ پرابلمس, یہ دوسرا ہم نے کرنا ہے, انوالونگ مارک اپس اینڈ مارک ڈاؤنس. اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ دو پہلو اس میتھمیٹکس میں مرچنڈائزنگ
کی جو اسٹڈیز ہیں ان میں کور ہوں گے. پھر ایک اور ٹاپک جو ڈسکس ہوگا، کیلکولیٹ دا نیٹ پرائس آف این آئٹم آفٹر سنگل اور ملٹیپل ٹریڈ ڈسکاؤنٹس. تو اس پہ ذرا بات کریں کہ یہ سنگل اور ملٹیپل ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کیا ہے. کمپنیوں نے اپنے ڈسکاؤنٹس کے بڑے ایڈوانسڈ قسم کے اسٹرکچر بنائے ہوتے ہیں، اور وہ اس ٹائپ کا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ کسٹمر کو انکریج کیا جائے کہ وہ ڈسکاؤنٹ کو استعمال کر کے تو اپنی جو پرچیز ہے اس کو بڑھانے میں انٹرسٹڈ ہو. مثلاً اس ٹائپ کا ڈسکاؤنٹ کہ کہا جائے کہ اگر آپ 100 کوانٹیز خریدیں گے تو پرائس 100 روپے ہوگی، اگر آپ 200 خریدیں گے تو پہلے 100 کی تو وہی پرائس ہوگی، لیکن نیکسٹ 100 پہ ہم 10% پرائس کم کر دیں گے. ان ادر ورڈس 90 روپیز ہو گئی. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فردر 100 آئٹمس خریدیں گے تو جو پچھلی پرائس تھی اس پہ بھی ہم 10% اور ڈسکاؤنٹ دیں گے. سو ان ادر ورڈس جو 90 تھا اب اس میں سے 9 روپیز ڈسکاؤنٹ مل گیا تو 81 روپیز. تو اس طرح سے جب ڈسکاؤنٹ پہ آپ ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو یہ ملٹیپل ڈسکاؤنٹ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ جیسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ہم نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات کی تھی، تو یہاں پہ ملٹیپل ڈسکاؤنٹ کی بات ہوگی. تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں. کیلکولیٹ اے سنگل ڈسکاؤنٹ ریٹ دیٹ از ایکویولنٹ ٹو اے سیریز آف ملٹیپل ڈسکاؤنٹس. اس پہ بھی ذرا بات کریں کہ پہلے تو بات ہوئی تھی کہ ملٹیپل ڈسکاؤنٹس. اب صاف ظاہر ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے اس نے تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ کو پرسویٹ کرنے کے لیے کہ آپ اس کے پروڈکٹس خریدیں اور زیادہ کوانٹٹی میں خریدیں، اور ایسا ڈسکاؤنٹ اس نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ بھئی اس سے زیادہ کوانٹٹی آپ خریدیں. لیکن جو بائر ہے obviously اٹس ناٹ فول، یہ کمپنیز ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، تو یہ بھی اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ ہمیں افیکٹو ڈسکاؤنٹ کیا مل رہا ہے. تو یہ وہ سوال ہے جس کا ذکر یہاں پہ آ گیا کہ جی آپ جو مرضی ملٹیپل ڈسکاؤنٹ دیں، افیکٹو ڈسکاؤنٹ اصل میں کیا بن رہا ہے. چونکہ الٹیمیٹلی جو کسٹمر ہے اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری نیٹ پرائس کیا نکل رہی ہے. تو اس قسم کے جب کمپلیکیٹڈ قسم کے ڈسکاؤنٹس کی بات ہوگی تو وہاں پہ ایک اوور آل ڈسکاؤنٹ، ایوریج ڈسکاؤنٹ ویلیو کیا ہے اس کو ورک آؤٹ کیا جائے گا. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ کیلکولیٹ دی اماؤنٹ آف دا کیش ڈسکاؤنٹ فار وچ اے پیمنٹ کوالیفائز. آئیے اس کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک آپ کوالیفائی کر دیں کہ اگر ڈسکاؤنٹ اتنا ہوگا تو پھر پے کیا جائے گا. یعنی ایک کنڈیشن لگا دی گئی بیکورڈز ان ادر ورڈز. یہ کیلکولیشن جو ہے ڈسکاؤنٹ کے بارے میں کی جائے گی. اس کی اگزامپل دیکھیں گے تو یہ اس میں کلیئرٹی آئے گی. تو آئیے آگے دیکھیں یہ مرچنڈائزنگ میں اور کیا چیزیں ہیں. مرچنڈائزنگ کی چین ذرا ملاحظہ کریں کہ اس میں یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ میتھمیٹکس، تو اس میتھمیٹکس میں آئے گا کیا. تو یہ بات شروع ہو رہی ہے مینوفیکچرر سے کہ مینوفیکچرر مینوفیکچر کر رہا ہے، پھر پروڈکٹ مڈل مین کے پاس آ رہا ہے اور یہ مڈل مین ریسیو کر رہا ہے ویرینگ لیولز آف ٹریڈ ڈسکاؤنٹس. یہ مڈل مین جو ہمارے ملک میں یہ ڈسٹریبیوٹر آپ کہہ لیں، ہول سیلر، وہ فیکٹری سے مال خرید رہا ہے، مختلف قسم کے ڈسکاؤنٹس لے رہا ہے، پھر وہ ریٹیلر کو بیچ رہا ہے اور ریٹیلر کنزیومر کو بیچ رہا ہے. تو اس کو ذرا ڈسکس کیجئے کہ یہ چین کیا ہے اور کہاں پہ یہ واٹ سارٹ آف کیلکولیشنز آر بینگ ڈن.
کہ یہاں پہ جب فیکٹری نے اپنا مال تیار کر لیا، اب وہ بیچ رہے ہیں، انہوں نے ایک پرائس رکھی ہے، ایک خاص ڈسکاؤنٹ رکھا ہے، پھر ایک مڈل مین ہے ڈسٹریبیوٹر جو خرید رہا ہے، وہ کبھی وہ پرائسز پوچھ رہا ہے، کوٹیشنز مانگ رہا ہے کہ جی اس کی کیا پرائس ہے، اتنی میں نے کوانٹٹی خریدنی ہے، اگر میں اتنی خریدوں تو کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے، کیا پرائس ہوگی، کیا ملٹیپل ڈسکاؤنٹس ہوں گے. تو یہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین دا مینوفیکچرر اینڈ دا ڈسٹریبیوٹر، اور وہاں پہ انکوائریز ہیں، وہاں پہ کوٹیشنس ہیں، اور ان میں کیلکولیشنس مینوفیکچرر بھی کیلکولیشن کر رہا ہے اور ڈسٹریبیوٹر بھی اپنی کیلکولیشنس کر رہا ہے. ڈسٹریبیوٹر کے بعد ایک ریٹیلر آ جاتا ہے. یہ ریٹیلر کون ہے؟ شاپ کیپر، دکاندار ہے، جو ڈسٹریبیوٹر سے جس نے مال لیا ہے وہ اپنا حساب کر رہا ہے، ڈسٹریبیوٹر اپنا حساب کر رہا ہے. وہاں بھی ڈسکاؤنٹ کی بات چل رہی ہے، کوٹیشنز کی بات ہو رہی ہے، وہاں بھی انوائسز ایکسچینج ہو رہی ہیں، ڈلیوری نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں. تو یہ کافی کیلکولیشنس ہیں جو ڈسٹریبیوٹر بھی کر رہا ہے. ڈسٹریبیوٹر کے اینگل سے دیکھیں، وہ ایک تو فیکٹری کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہے، تو اس کا کچھ میتھمیٹکس یا میتھمیٹیکل اپلیکیشن اس ایریا میں ہو رہی ہے، اور کچھ اس کی کیلکولیشنز ریٹیلر کے ساتھ ہو رہی ہیں. اب ریٹیلر نے اپنی کیلکولیشنز کرنی. وہ کیلکولیشنز کیا ہیں؟ ریٹیلر نے حساب لگانا ہے کہ میں اس پروڈکٹ کو کیسے بیچوں. دوسرے بھی ریٹیلرز ہیں، دکاندار، وہ اسپیشل آفرز دے رہے ہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر دے رہا ہے، کوئی کوانٹٹی ڈسکاؤنٹس دے رہا ہے، کوئی ڈفرینٹ ٹائپس آف پیکیجز ریٹیلرز نے بھی بنائے ہوئے ہیں. تو ریٹیلر کا بھی ایک اپنا مرچنڈائزنگ میتھمیٹیکل ایپلیکیشن کا ایریا بنتا ہے. تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہر قدم پہ جب پروڈکٹس کی پرائسز کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے، کوٹیشنز، ڈلیوریز، انوائسنگ ہوگی، اکاؤنٹنگ ہوگی، ڈسکاؤنٹس ہوں گے، اور جب یہ ملٹیپل طریقوں سے کیا جائے گا تو کافی کیلکولیشنیں کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اور دیکھیں. اس سلائیڈ میں آپ کو ایک ٹاپک ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کا فارمولا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ کیا ہے، ڈی انٹو ایل. یہ ڈی کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سمبل، اور ایل کیا ہے؟ لسٹ پرائس. اور پھر نیٹ پرائس کا فارمولا ہے اکول ٹو ایل، پھر بریکٹ میں 1 مائنس ڈی. تو یہ فارمولا ڈسکس کریں کہ یہ ایل انٹو 1 مائنس ڈی کیسے ہو گیا. تو آئیے دیکھیں یہ فارمولا جو بڑا کمپلیکیٹڈ شاید لگنے لگا کہ ایل انٹو 1 مائنس ڈی، تو یہ کیسے بن گیا؟ اصل میں اس طرح سے ہے کہ لسٹ پرائس سے ہم جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کو مائنس کر رہے ہیں، اور وہ سمبل ہم نے رکھا تھا ایل، اور ڈسکاؤنٹ ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا ڈی انٹو ایل. تو اصل میں تو یہ بن رہا ہے ایل نیٹ پرائس کیا ہوئی؟ ایل مائنس ایل انٹو ڈی. تو ہم نے ایل کو ایز اے کامن فیکٹر باہر نکال لیا اور ہمارے پاس آ گیا 1 مائنس ڈی. یعنی یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جیسے یہ لگ رہا ہے. تو آئیے دیکھیں سلائیڈ پہ اور کیا ہے کہ یہاں پہ نیٹ پرائس از اکول ٹو لسٹ پرائس مائنس اماؤنٹ آف ڈسکاؤنٹ. اسٹوڈینٹس،
آپ نے دیکھا کہ مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس صحیح طور پہ ریئل بزنس لائف کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے. بڑے دلچسپ یہ ٹاپکس ہیں. جب آپ خود بزنس لائف میں آ جاؤ گے تو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا. آج ہم نے جو باتیں کی ہیں، پروپورشن کے سوال حل کیے، پھر ہم نے ایک بریف سا اوور ویو مرچنڈائزنگ کا کور کیا، کچھ ایگزامپلس پروپورشنز کی ایکسل میں بھی ہم نے کی ہیں. تو میری آپ سے تجویز یہ ہے کہ آپ اس لیکچر کی ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں. دوسری بات، اسائنمنٹ 1 کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کی کلوزنگ ڈیٹ کو چیک کریں اور صحیح ٹائم پہ اس کو سبمٹ کریں. اگر آپ کو اسائنمنٹ 1 کے سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو تو پلیز رائٹ امیجیٹلی ٹو دا ورچوئل یونیورسٹی. وہ ایڈریس آپ کو معلوم ہے. اس پہ آپ نے bizmath@vu.edu.pk اس ایڈریس پہ آپ نے فوراً ای میل کرنی ہے. اگلے لیکچر میں ہم مرچنڈائزنگ کے جو ڈفرینٹ پرابلمس ہیں ان کے ساتھ کام شروع کریں گے، اور یہ ساری ایکسرسائزز مائکروسافٹ ایکسل میں کریں گے. چونکہ اب ہم صحیح طور پہ بزنس میتھ کے ساتھ کام شروع کر رہے ہیں، تو یہ ساری ایکسرسائزز 1 بائی 1 ایکسل کے ساتھ ہم نے کرنی ہے. تو پلیز اسٹارٹ ورکنگ ایون مور سیریسلی ود مائکروسافٹ ایکسل، تاکہ اب جو لیکچر آج کے بعد نیکسٹ لیکچر جو آ رہے ہیں ان میں ہم مائکروسافٹ ایکسل کے استعمال کو بڑھا رہے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. یہ لیکچر بھی مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ رہا ہوگا. بہت سی باتیں آج بھی ہم نے سیکھی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ.